بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں صراحت میں موجود ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائیں۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذوالحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کال وغیرہ بھی نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رہیں کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو اسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ حکم کی حکمتیں اور اس کی دو حکمتیں علماء محققین سے منقول ہے۔ پہلی حکمت، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کے ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے کہ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور قربانی کر رہے ہو تو وہ بھی حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لیں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے، اور انہیں کے ضمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لے تو وہ بھی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ یہ توجیہ ہمارے بعض اکابر علماء سے منقول ہے، خصوصاً جو بیت اللہ اور شاعر حج کا عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں، اور یہ توجیہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن محققین، علماء کرام اور شرائع حدیث نے اس توجیہ پر کلام کیا ہے۔ اس لیے اگر مقصود حجاج کی مشابہت ہو تو حجاج کرام کے لیے تو سلا ہوا لباس اور خوشبو کا استعمال وغیرہ بھی ممنوع ہے۔ اگر مشابہت مقصود ہوتی تو تمام احکام میں ہوتی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے، مشابہت کے لیے تمام امور میں مشابہت ضروری نہیں ہوتی، رحمت خداوندی متوجہ کرنے کے لیے ادنیٰ مناسبت بھی کافی ہے۔ لیکن اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر بعض امور میں ہی مشابہت کافی تھی تو بھی بال، ناخن اور جسم کے کال وغیرہ کاٹنے کی ممانعت میں ہی کیوں مشابہت اختیار کی گئی؟ احرام کی چادروں اور خوشبو کی پابندی میں بھی مشابہت ہو سکتی تھی، اس لیے مذکورہ حکم کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے جو تحقیق کے زیادہ قریب اور راجح ہے، وہ درج ذیل ہے۔ دوسری حکمت، اس حکمت کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کا فلسفہ، در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایا رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنے جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسے مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب احساس اس کے اندر پیدا ہوگا
تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا۔ یوں اسی مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے بھی محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی راجح حکمت۔ اب جب قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کو مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز بال، ناخن، کال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو و جز کم ہو کر اللہ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور حکم دیا ہے۔ یکم ذی الحجہ مقرر کرنے کی وجہ، اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کے تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم واضح نظر آئے گا۔ لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے ایک آدھ دن پہلے وقت مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند مقرر کیا گیا، اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی عبادت سے ہے، جیسے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مدار قمری مہینے اور تاریخ پر رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کے تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے، اور ذی الحجہ کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کی تعین میں بھی ذی الحجہ کے چاند کو دخل ہوا۔ نیز ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دے دی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور کچھ ایام پہلے لے کر پالیں، تاکہ ان سے انسیت قائم ہونے کے بعد قربانی کرنے سے نفس کی قربانی اور جان نثاری کے جذبات مزید ترقی پائیں۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بھی دھیان ہو اور تواضع و عاجزی کی ترقی بھی بنے۔